ہم مسلمانوں کے پاس اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے مجلس حسین سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مرحوم کہ جن کے وارثین اپنے بزرگوں کے جانے کے بعد ان کے ثواب کے لیے مجلس بھی کرواتے ہیں، کھانا اور لنگر کا اہتمام بھی کرواتے ہیں۔ یہ جو مجلس کروانا ہے اس سے مرحوم کی روح کو سکون بھی ملتا ہے اور قرب الہی میسر آتا ہے۔ بدلے میں وہ روح جتنی ارواح ہوتی ہیں وہ اپنے جو زندگی میں دنیا میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعا کا وسیلہ بنتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بزرگ چلا جائے تو اس کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے ضرور جایا کریں۔ آپ جب ان کو کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں بھی وہ آپ کو دعا دیتے ہیں۔ میرے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو یہ موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے۔ میں فرمایا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں کا شکم کل جہان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا یہی شکم ہے، یہی کل کائنات ہے۔ اس کو وہاں پر نیند بھی آتی ہے، خوراک بھی میسر ہوتی ہے، پانی بھی میسر ہوتا ہے، سانسیں بھی لے رہا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے یہ میری کل زندگی ہے۔ اور جب خدا اسے اس جہان سے اس دنیا میں لا رہا ہوتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے، کیونکہ بچہ سمجھتا ہے کہ شاید میری موت واقع ہو رہی ہے، لیکن اصل میں اس کو اس جہان میں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے آتا ہے تو وارث خوشی سے استقبال کرتے ہیں، بچہ نہ روئے تو وارث رو پڑتے ہیں، بچہ روئے تو وارث خوش ہو جاتے ہیں۔ رونا زندگی کی علامت ہے، یعنی جس بچے کی دنیا کے ہر بچے کی ابتدا ہی رونے پر ہے، تو رونا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ زندگی کی علامت بنا دیا۔ تو اس علامت کو باقی لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن علی کے ماننے والوں نے اس علامت کو اپنے پلے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے خدائی قسم ہم جب بھی کربلا والوں کا ذکر ہو، آل محمد کا ذکر ہو، ان کا دکھ ہو تو ہم آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ ثواب کا باعث بھی بنتا ہے، قرب الہی کا باعث بھی بنتا ہے، معرفت کے دریچے بھی کھولتا ہے، شعور بلند کرتا ہے آل محمد کے ادراک میں ان سے عشق کرنے کے لیے۔ کیا آپ کا گریہ، یہ الگ بات ہے کہ حسین کے غم میں روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے ضرور جنت دوں گا۔ رونا کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ایک آنسو بہانے سے آپ کو قرب الہی مل جائے۔ مسکرانے پر قرب الہی نہیں ملتا، پر جو لوگ رونے کو بدعت قرار دیتے ہیں وہ خود اللہ کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یاد میں نہیں روتے کہ جن کی یاد میں اللہ قیامت تک ان کے دکھ میں ہے، یعنی کربلا کے غم میں اللہ خود شریک ہے۔ اس لیے جب آپ کربلا کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ حسین کی زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ گفتگو یہ تھی کہ جب وہ بچہ دنیا میں آیا وہ روتا ہوا آیا کہ میری موت واقع ہو رہی ہے، وہ آ کے رویا، وارث خوش ہو گئے کہ زندگی مل گئی ہے، یعنی اس ماں کے شکم سے اس کو اس دنیا میں لایا گیا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ جب تم اس جہان سے اس جہان میں جاؤ گے تو جب یہاں سے جا رہے ہوگے تو وارث رو رہے ہوں گے، جہاں جا رہے ہوگے تمہارے رشتہ دار تمہارے آنے کی خوشی میں خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہاں پر پہنچے تو آپ کا کسی کا باپ بھائی رشتہ دار وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ جتنا فرق ماں کے شکم اور اس دنیا میں ہے اتنا فرق اس دنیا اور اگلے جہان میں ہے، یعنی اگلے جہان کے سامنے یہ دنیا ماں کے شکم کے برابر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، اصل میں لوگوں کو نا موت سے ڈر نہیں لگتا، لوگوں کو اپنے کردار سے اور اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے۔ ورنہ موت تو زندگی ہے، یعنی یہ وہ زندگی ہے یہاں سے وہاں گئے تو پھر زندگی ہے، اور اگر آل محمد کے قدموں میں چلے گئے پھر تو آپ کی زندگی بہترین ہے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے موت یہاں سے جب موت ہوئی تو اگو ہی موت ہے، اگر علی دے دشمنوں میں زندگی دے ہو سی لیکن ہو سی دے موت ہی ہو سی۔ کسی نے کہا کہ موت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر ایک بچہ کھڑا ہو اور بچہ اندھیرے کی ڈر کی وجہ سے رو رہا ہو، تو یہ ہے موت کی مثال۔ میں کہا تم ایسی مثالیں دو، میں اس مثال کو بدل دیتا ہوں
اندھیرا کمرہ ہے، بچہ اس میں کھڑا ہوا ہے، اور اس بچے کو پتہ ہے بے شک کمرہ اندھیرا ہے لیکن یہاں پر میرا کوئی وارث بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے قرآن ان سے لیا جو موت پر ایسا اختیار رکھتے ہوں کہ اگر حسین بادشاہ کا سر نیزے پر آئے تو تب بھی قرآن سناتا ہے۔ لوگوں نے جب موت پر اتنا یقین کیا کہ جن کا موت پر اختیار تھا ان کو ماننا چھوڑ دیا۔ بھائی مصطفیٰ کا تو موت پر بھی اختیار تھا، علی کا بھی اختیار تھا، حسن اور حسین کا بھی اختیار تھا، یہ تو دور کی بات، علی کے نوکروں کا بھی موت پر اختیار تھا، علی کے نوکروں کا بھی موت پر اختیار تھا۔ بھائی موت پر اختیار تو علی کے صحابی نہیں، اگر علی کا ایک نوکر سیون میں قلندر سرکار بیٹھے ہوں تو ان کا بھی موت پر اختیار کہ اپنے نوکر بودلہ کو زندہ کر دیا۔ یہ بادشاہ تو دور کی بات ہے، پہلے تو اگر ہمیں ان کے نوکروں کی سمجھ آ جائے تو جو کہ آ نہیں سکتی، سمجھنے کے لیے عقل کا کم از کم اس معیار پر ہو اور حب علی بادشاہ ہو۔ جہاں پر علی نہ ہو حسین نہ ہو وہاں عقل ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے عقل کے مقابلے میں جہل کو خلق کیا ہے۔ جب خدا نے عقل کو خلق کیا تو پھر ساتھ ہی جہل کو خلق کیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جہل کی خوبی لینی ہے یا عقل کی خوبی لینی ہے۔ معرفت محمد والے محمد رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک عقل کا معیار یہ ہے کہ بندے نے پلاٹ لے لیا، گاڑی لے لی، زمین بنا لی، بینک بیلنس رکھ لیا، کہنے بہت عقل والا ہے، یعنی دنیا کے نزدیک عقل والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عقل والا نہیں۔ اللہ کے نزدیک عاقل ہے ہی وہی جو معرفت آل محمد رکھتا ہے۔ بھائی جب تک آپ کو مقصد تخلیق حیات سمجھ ہی نہیں آئی، اپنی تخلیق کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا، آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ آپ کی زندگی کس مقصد کے لیے تھی؟ تو جب آپ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب آل محمد تھے تو کل عقل والے تھے، اور دوسری طرف دشمن تھے وہ بالکل عقل والے نہیں تھے۔ وہاں پر دنیا تھی، بادشاہ تھی، حکومت تھی، تخت تھی، سواریاں تھیں، ادھر 72 تھے۔ تو عقل کا معیار یہ نہیں کہ بندے نے دنیاوی کامیابی کے لیے ڈگریاں حاصل کی اور بڑے عہدے پر فائز ہو گیا اور لوگوں نے کہا جی بہت عقل والا ہے۔ وہ معاشرتی لحاظ سے عقل والا ہو سکتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے عقل والا ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس محبت علی ہوتی ہے۔ انسان نے، دنیا نے جو عقل والے تھے ان کا دروازہ چھوڑا اور جو جاہل تھے ان کی چوکھٹ کو پکڑنا شروع کیا۔ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے پیسہ کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ مجھے بتائیں آج ہر بچہ، ہر بندہ، ہر ماں باپ چاہتا ہے اس کا بچہ تعلیم حاصل کرے، کیوں؟ تاکہ کما سکے۔ جب علم کا معیار کمانا رہ جائے تو پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بچہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن تعلیم حاصل کریں علم کے حصول کے لیے، مقصد بدل جائے۔ دیکھیں ایک مقصد علم کا حصول، ایک مقصد کمانا۔ جب کمانے پر آئیں گے تو آپ معاشرے کے لیے اچھا کام نہیں کر سکیں گے۔ جب علم کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کریں گے تو آپ انسانیت کے لیے اچھا کام کر سکیں گے، کیونکہ ہم انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ کیونکہ آل محمد نے درس سکھایا، حسین صرف قبیلے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کل انسانوں کے لیے آیا ہے۔ محمد صرف مکے مدینے والوں کے لیے نہیں آیا، وہ آج سے لے کر فرش تک ہر زیرو شہر کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی کس لیے؟ کہ آپ کمائی کر سکیں۔ جب آپ نے، اور ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ جس کی کل زندگی صرف اور صرف اس حصول میں تعلیم، اس نے اس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی ہو کہ اس نے کمائی کرنی ہے، اور ایک دوسرا بچہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا ہو تاکہ قربت الہی حاصل کر سکے، تاکہ دین کا پیغام پہنچا سکے، تو جو 30 سالہ تجربہ اس کا ہوگا، اس کے سامنے اگر کوئی جج یا کوئی ڈاکٹر بٹھا دو تو وہ اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے 30 سال دنیا کی تعلیم حاصل کی، وہ 30 سال خدا کی، آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے آیا ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو اور وہ اس کے ساتھ جا کر بحث کرے کہ جو آل محمد کے عشق پر ان کے در پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تم 20 سال لگاتے ہو تو تمہیں علی اتنی آسانی سے مل جائے گا کہ تو ایک لفظ پڑھے گا تجھے علی آ جائے گا. علی آتا ہی تب ہے جب خون پاک ہوتا ہے, نیت صاف ہوتی ہے, روح بلند ہوتی ہے.